ملک احمد خان صاحب، اب میرے آپ سے دو سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو مل کر 186 ارکان سامنے نہیں لاتے اور پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر پاتے تو ظاہری بات ہے اس کے بعد چیف منسٹر کا الیکشن ہوگا. کیا اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس چیف منسٹر کا متبادل امیدوار ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب جو پہلے وزیر اعلیٰ تھے آپ کے، وہ تو آج کل منظر سے غائب ہیں. جی صاحب، وہ کچھ فیملی کی ان کی کمٹمنٹ، پہلے ان کی بیٹی کا تھی علاج کا مسئلہ، پھر ان کی والدہ صاحبہ کا علاج کا مسئلہ ہے، ان کی ایک سرجری ہوئی ہے. اس سلسلے میں بیرون ملک ہیں اور ہمیں ان سے مکمل رابطے میں ہیں. وہ پارٹی کی پوری پارلیمنٹری پارٹی کو ڈیلی انٹریکٹ کرتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے جدید دور ہے، اس میں ہر طرح کی سہولت میسر ہے، جس میں ان کی بات چیت ویڈیو لنکس کے ذریعے، ٹیلی فون کالز کے ذریعے، پوری اٹینڈنس پریزنس تمام پارلیمنٹری پارٹی کے ممبرز کے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں ہیں. اور جہاں تک یہ سوال ہے سر کہ ان کی واپسی کب تک ہوگی، تو ہم ان سے رابطے میں ہیں. اف وی نیڈ ہم ٹمورو وی کین آسک ہم ٹو کم بیک ٹمورو. آپ کے پاس کتنا نمبر ہے؟ اگر آپ پرویز الہی صاحب سے یہ مطالبہ کریں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور فرض کریں کہ وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پاتے، تو آپ کے پاس کتنے ارکان کی حمایت ہے؟ نہیں، میرے صاحب بڑی واضح پوزیشن ہے کہ ہمارے ممبرز 180 ہیں، ہمارے 180 انٹیکٹ ہیں. ہم نے بارہا پچھلے 3 دن کے اندر ڈیمانسٹریٹ کیا ہے کہ ہمارے 180 ہیں. ان کے نمبرز 188 ہیں، 190 ہیں ایکچولی. چودھری مسعود صاحب ان سے پبلکلی انہوں نے ان سے اپنا دوست مزاری صاحب، ان کا آپ کو ریزن پتہ ہے، دونوں دفعہ کی جو پوزیشن تھی. لیکن اس دفعہ جو ممبران ان کی موجودگی میں نہیں ہیں اور وہ جو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آئیں گے، کیونکہ ایک بڑا کی کوشچن ہے، جیسے میں نے آپ کے پہلے سوال میں سبمٹ کیا. دیکھیں جھگڑا کیا ہے. عمران چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ تحلیل، صوبائی اسمبلی تحلیل ہو جائے. اب جب اس کو تحلیل کرنے کے لیے چاہتے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب اس کی ایڈوائس دیں، وہ انہوں نے دے دی. پارلیمنٹری پارٹی اس بات پر متفق نہیں ہے، اور بڑے نمبر پارلیمنٹری پارٹی میں سے ایسا ہے جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس معاملے میں ان کی اپنی ایک رائے اور اس کو اہمیت ہونی چاہیے. اسی لیے یہ ڈیلے ہو رہا ہے. اور اس ڈیلے پہ کہ اعتماد کا ووٹ وہ کب لیتے ہیں، بیسک ریزن اور فیکٹر جو ہے وہ اس کے پیچھے کہ ممبران نے چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس جا کر بھی اور چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس جا کر بھی اس بات پر اصرار کیا ہے فار ملٹیپل ریزنس کہ ہمارا لاسٹ ایئر ہے، ہم نے اپنی 4 سال کی ایکٹیویٹی کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے، ہمارے فنڈز کا مسئلہ ہے، ابھی ہمارے پاس گورنمنٹ آئی ہے، کئیوں کے بزدار صاحب کے ساتھ شکوے تھے. تو دیر از ہول لاٹ آف ڈفرینٹ ریزنز جس کے اوپر کسی ممبر کی کوئی بات ہے، کسی کی کوئی بات ہے. ہیونگ سیڈ سو، ہمارا یہ خیال ہے کہ جس طرح راج صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے ممبرز ازیومنگلی کہ جیسے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ان کے 6 یا 8 کم ہیں، تو اگر وہ کم ہوتے ہیں تو 179 رہتے ہیں. تو جو بھی سیکنڈ راؤنڈ کی کاؤنٹ ہوگی اس میں پی ڈی ایم کا نمبر بھلے سے 1 زیادہ ہوگا سر. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اور پی ایم ایل کیو کے ممبرز غیر حاضر ہیں تو وہ جب واپس آئیں گے تو اس کے بعد پھر دوبارہ کاؤنٹنگ نہیں ہوگی؟ یہ دیکھیں، یہ غیر حاضری جو اعتماد کے ووٹ پہ ہے تو اس کا بھی تو کوئی کانسیکوینس ہوگا نا سر. اگر تو پارٹی سمجھتی ہے کہ کل کو الیکشنز کے موقع پر دوبارہ ان کو ان کے ووٹ کی ضرورت ہے اور وہ اعتماد کے ووٹ کی جو ان کی ایبسنٹ پوزیشن ہے اس کے اوپر کوئی لیگل کانسیکوینس کھڑا نہیں کرتی، تو پھر ضرور وہ کوشش کر سکتے ہیں اور اپنے نمبر کو انکریز کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر وہ لوگ ہیں جو کہ نان ڈسینٹ پوزیشن رکھتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کے علم میں ہے کہ جب جہانگیر خان ترین کا گروپ اور علیم خان صاحب کا گروپ علیحدہ ہوا تو اس وقت 2 گروپس اور بھی تھے اور بڑے واضح تھے. انہوں نے مجھ سے کہا، آج سے 2 بجٹ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم بجٹ پہ ووٹ نہیں کریں گے. تب عمران پرائم منسٹر تھے، بزدار صاحب چیف منسٹر تھے، اور پوری کوشش کے ساتھ ان کو جن کی طرف فواد کہہ رہے ہیں، تب وہ ٹیلی فون کالز آئیں اور سب کو بند کر کے بٹھایا گیا اور انہوں نے ووٹ دیا. میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں، یہ سوال بڑا سادہ ہے. اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو پھر اس میں یہ ہمارے سامنے 2 مسائل ہیں نا سر. ایک آئینی بحث ہے اور ایک سیاسی بات ہے. آئینی بحث میں تو بڑی مختصر بات ہے کہ ہم سیاسی لوگوں نے ایک ایسا جرم سرزد کیا ہے کہ ہم اپنے سارے سیاسی معاملات کو اٹھا کر عدالت میں پھینک کر آئین کی نفی کر رہے ہیں. یہ غلطی ہے، بار بار ہم کرتے ہیں، آج پھر کر رہے ہیں. میرے نزدیک یہی عدالتیں پاکستان کی
بیسک سٹرکچر کی ایک ایسی تشریح دے چکی ہیں جس کو میں غلط جانتا ہوں، لیکن اگر اسی تشریح کو بیسک سٹرکچر کی دیکھا جائے تو کورٹس کو سمپلی یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ جائیں واپس اور اعتماد کا ووٹ لیں. یہ فلور ٹیسٹ پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر یہ اتنی ڈیبیٹ جس طرف بات چلی ہے اس طرف شاید میرے اندازے میں اس کو تھوڑا سا ریسٹرین آنا چاہیے تھا. بٹ اینی ویز اب یہ بات کیونکہ یہاں چلی گئی، اب عدالت کا جو حکم ہوگا، ایک اس میں اچھا پہلو ہے کہ ہر صورت میں پاکستان کی ایک بڑی ریزیلینٹ سوسائٹی ہے ڈیموکریٹک نارمز کے لیے، تو جوڈیشری کی چاہے وہ میرے نزدیک ایک بہت زیادہ ایکٹیو پوزیشن بھی ہو اور وہ انکروچمنٹ بھی کر رہے ہوں، لوگ اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں اس کے آگے. اس صورت میں آج اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے اور عدالت یہ کہتی ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ جا کر لیں، تو پہلا فلور ٹیسٹ تو پاس کرنا ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے، اور اگر وہ فیل کرتے ہیں تو اس کے کانسیکوینس میں ہمارے پاس یہ میجورٹی بڑی کلیئر اویلیبل ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ان کے کون سے لوگ اس وقت پارٹی سے ناراض ہیں، کئیوں کو منسٹریز نہیں ملیں، کئیوں کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے، کئی چودھری پرویز الہی صاحب کے سیڈل میں آنے پر پی ٹی آئی کے اندر ایک تحریک ہے جو کہ عمران خان صاحب کے پاس بارہا جا چکی ہے. کئیوں نے جا کے کرپشنز کی کمپلینٹس کی ہیں، کئیوں نے جا کے یہ کہا ہے کہ وی ہیو بن لیفٹ آؤٹ، ہمیں نہ شیئر دیا جا رہا ہے اور نہ ہمیں کسی قسم کی ڈیولپمنٹ دی جا رہی. تو اس طرح کی صورتحال میں وی فائنڈ اینڈ سی اے ویری رائٹ چانس. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ہماری جو اپوزیشن ہے وہ اپنی گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آ سکتی ہے. سر سلمان اکرم رائے صاحب، یہ آپ نے سارا ملک احمد خان صاحب کا جواب سنا ہے، تو اس میں کیا یہ بات درست آپ کو لگتی ہے کہ ہر سیاسی معاملہ جو ہے وہ عدالتوں میں نہیں لے جانا چاہیے؟ دیکھیں، یہ ایک ذرا پیچیدہ سوال ہے. صرف اس لیے کہ کسی معاملے کا ایک کوئی سیاسی پہلو ہے یا اس کا ایک سیاسی اثر ہے، اس وجہ سے وہ غیر قانونی نہیں بن جاتا. یعنی کہ اس میں اگر ایک قانون کی تشریح کا عنصر بہرحال شامل ہے تو پھر وہ معاملہ عدالت میں بالآخر جائے گا. لیکن اصولی طور پہ ان کی بات درست ہے کہ پارلیمان کے ممبران کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے معاملات کو طے کر لیں پارلیمان میں. لیکن اگر کوئی معاملہ طے نہیں ہوتا اور آئین کی کسی شق کی تشریح کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے معاملہ عدالت ہی میں جائے گا.